السلام علیکم دوستو، یعنی کہ میرے ویوز اور سبسکرائبر، آپ سے التماس ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور پھر اپنی رائے قائم کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے یعنی کہ تھمب نیل کو دیکھ کے آپ اس پہ اپنی رائے قائم کریں۔ نہیں، پہلے ساری ویڈیو دیکھیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو کیسے بنائی ہے اور کیسی، پھر آپ نے خیالات کا اظہار کریں۔ یعنی کہ وہ آپ کے لیے آزادی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا آپ کے لیے آزادی ہے، لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہر معاملہ جو ہے نا، آپ ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کا معاملہ ہے نا، اس پہ بڑا آپ کو سنجیدہ ہو کر یعنی کہ بات کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ اپنی رائے جو ہے نا، جو اچھی رائے ہو، اس سے مجھے مطلع کریں، کیونکہ رائے دینا تو آپ کا حق ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہی کہوں گا کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ جو بھی کوئی ویڈیو بناتا ہے یا وہ محنت کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا کوئی غلط چیز سامنے لائی جائے۔ نہیں، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اس معاملے کو بڑے احتیاط سے پیش کیا جائے۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ یہ معاملہ دیکھیں، سارا سنیں، اس کے بعد آپ اپنی رائے قائم کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے قائم کریں گے۔ تو سنیے، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیں، یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ پوری ویڈیو کو دیکھنا اور پھر اپنی رائے قائم کرنا، یعنی کہ سننے میں اور فوراً ایکشن لینے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا سننا اور پھر اپنی رائے، آپ رائے دے سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ رائے وہ ہوتی ہے، اختلاف بھی وہ ہوتا ہے جو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو۔ تو اس لیے جو بھی آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ دیکھیں گے، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں معاملے جو ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس معاملے کو ذرا آپ غور سے سننا اور پھر اپنی رائے قائم کرنا۔ تو چلیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں، پھر بعد میں آپ کو اپنا جو میرا تجزیہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، مگر اس تحقیق سے ہر کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے اس واقعے کے متعلق کوئی رائے قائم کرنی ہے تو گزارش ہے کہ پہلے پورا واقعہ سن لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اعتراض ہوا تو اس کا شافی جواب دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت اکرمہ بن ابی جہل ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے باپ کی طرح اسلام کی سخت مخالفت کی، مگر اس جلیل القدر صحابی نے 8 ہجری فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد اسلام قبول کر لیا۔ حضرت اکرمہ زمانہ جاہلیت میں جھوٹے معبود یعنی بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ جب غزوہ خندق ہوا تو خندق کو عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک دن اکرمہ نے ایسی جگہ کا سراغ لگایا جس جگہ سے خندق نسبتاً کم چوڑی تھی،
اسی دن اس نے عمر بن عبدود کے ہمراہ گھوڑے کو ایسی ایڑ لگائی کہ خندق عبور کر لی۔ اب وہ دشمن کے سامنے تھا، اس کا دل چاہا کہ دشمن پر ٹوٹ پڑے، مگر عمر بن عبدود اس کا بزرگ ساتھی تھا، اس نے پہلے مقابلہ کیا۔ عمر بن عبدود ایسا شاہ سوار تھا جسے 1000 بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب اس نے چیلنج کیا تو اس کے مقابلے میں شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ نکلے۔ انہوں نے اکرمہ کے سامنے پہاڑ جیسے دشمن کو چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ عمر کا یہ حشر دیکھ کر اکرمہ کی ساری بہادری بزدلی میں تبدیل ہو گئی۔ اکرمہ واپس پلٹا اور دوبارہ خندق کو عبور کر کے بھاگ گیا۔ غزوہ خندق کے بعد کفار کو احساس ہو گیا تھا کہ اب اسلام کے وجود کو مٹانا ممکن نہیں ہے۔ پھر اسے یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ ابی سفیان بھی مسلمان ہو گیا ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے 17 ساتھیوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر مکہ سے روپوش ہونے کا منصوبہ بنایا۔ جب وہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اسے علم ہوا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، مگر کچھ لوگوں کے جرائم اتنے سنگین تھے کہ ان کو قتل کر دینے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے، اگرچہ وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ ہی کیوں نہ لپٹے ہوئے ہوں، اور اس فہرست میں اکرمہ کا نام بھی شامل تھا۔ اب تو واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اس کی بیوی ام حکیم ابھی تک مکہ میں ہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو پیغام بھجوایا کہ میں ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کر یمن کی سمت جا رہا ہوں، اب شاید کبھی بھی ملاقات نہ ہو سکے۔ تیاری کرتے کرتے اکرمہ کو چند دن لگ گئے۔ ادھر مکہ میں آپ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے لیے امان لے لی، اور جب اکرمہ کی تیاری مکمل ہو گئی اور وہ کشتی پر سوار ہونے لگے تو ملاح نے بڑے غور سے اکرمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کشتی میں سواریاں زیادہ ہیں، اس لیے تمہیں کشتی میں سوار ہونے کے لیے نیت خالص کرنی پڑے گی۔ نیت خالص کرنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ تو ملاح بولا، اگر تم شہادت دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہاری نیت خالص ہے۔ اکرمہ بولے، بڑے میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، مگر میں تو اس توحید سے انکار کی خاطر مکہ چھوڑ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس عقیدے کو اپنا لوں۔ اکرمہ ملاح کو جلی کٹی سنانے لگے۔ اسی اثناء میں کسی خاتون نے انہیں مخاطب کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اکرمہ کو آواز مانوس لگی، لیکن اس انسیت کے حوالے سے جو نام اس کے ذہن میں آیا اس کا یہاں پہنچ کر اسے یوں مخاطب کرنا ناممکن بات تھی، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ اسے مخاطب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پیاری بیوی ام حکیم تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تب وہ دوبارہ بولی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہی ہوں، انہوں نے تمہارے لیے امان لکھ دی ہے۔ اسی دوران مجھے تمہارا پیغام ملا کہ تم یمن روانہ ہو رہے ہو، تو میں ہر قسم کا خطرہ مول لے کر یہاں پہنچی ہوں۔ مدینہ میں تمہارے لیے امن لے کر میں ایک رومی غلام کے ساتھ تمہاری تلاش میں نکلی۔ راستے میں رومی غلام کی نیت خراب ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی مزاحمت کی تو جان اور عزت دونوں سے جاؤں گی، اس لیے میں اس کو ٹالتی رہی اور کہتی رہی کہ اگر میرا شوہر نہ ملا تو Life moves fast, so do we. Send money quickly with Remitly. حق میں ہوگا۔ تہامہ کے قریب ایک عرب قبیلے کے ہاں ہم نے قیام کیا۔ میں نے موقع پا کر عرب قبیلے کے ایک بزرگ سے رومی غلام کی بدنیتی اور اپنی مظلومیت بیان کی۔ بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور رومی غلام کو فوراً قید میں کر لیا۔ پھر میں آگے روانہ ہو گئی، پوچھتی پچھاتی آخر کار تمہارے پاس پہنچ گئی۔ اکرمہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اکرمہ کی آمد سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ اکرمہ واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع اس لیے دی گئی کہ کہیں کوئی صحابی اسے دشمن جان کر نقصان نہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اعلان فرمایا کہ دیکھو، اکرمہ جلد ہی تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا، اس لیے اس کے باپ کو گالی نہ دینا اور اسے نقصان نہ پہنچانا۔
تھوڑی دیر میں اکرمہ اور حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر تھے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اکرمہ کا استقبال کیا۔ اکرمہ کی حالت عجیب تھی۔ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ ہاں، حکیم سچ کہتی ہے، میں نے تمہیں امان دے دی ہے۔ اس کے بعد اکرمہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پر لڑتے رہے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی ساری توانائیاں جہاد کے لیے وقف کر دیں۔ قصہ مختصر، حضرت اکرمہ جہاد میں شریک ہوتے رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر محاذ پر صف اول میں شامل رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک شادی کی، اور شادی بھی ایسی خاتون سے کی کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما چکے تھے، اور ان خاتون کا نام قتیلہ بنت قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں ان سے شادی کی، پھر آپ بیمار پڑے اور اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، لیکن قتیلہ کو آپ نے نہ ہی دیکھا تھا اور نہ ہی ان سے وطی فرمائی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ اگر چاہیں تو پردہ کی پابند رہ کر ایک ام المؤمنین کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، اور اگر چاہیں تو طلاق لے کر آزاد ہو جائیں اور پھر جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ تو ان باتوں میں سے قتیلہ بنت قیس نے اپنا اختیار یہ استعمال کیا کہ میں کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں، لہذا بعد میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے بمقام حضرموت ان سے نکاح کر لیا۔ جب یہ خبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان دونوں پر ان کے مکان کو گراؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابوبکر، قتیلہ بنت قیس ام المؤمنین نہیں، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وطی کی اور نہ ہی ان پر پردہ قائم فرمایا۔ اور تفسیر طبری میں اس گفتگو کے بعد یہ الفاظ بھی مرقوم ہیں کہ فَإِطْمَأَنَّ أَبُوبَكْرَ وَسَكَنَ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی کہ یہ امہات المؤمنین میں شامل نہیں، تو صدیق اکبر مطمئن ہو گئے اور غصہ جاتا رہا۔ کچھ احباب ابھی تک بضد ہیں کہ حضرت اکرمہ نے ام المؤمنین سے شادی کی، حالانکہ کوئی بھی عورت اس وقت تک ام المؤمنین کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی جب تک اس کی شادی کے بعد اس کے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم بستری نہ فرمائے۔ یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں متفق علیہ ہے، لہذا ایسی عورت سے جو ام المؤمنین نہ بن سکی، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہیں اور شادی کر لینا جائز ہے۔